اللہ ان کو سلامت رکھے۔ امت شاہ نے کہا کہ آپ آ کر مل سکتے تو پورے شاہین باغ کی ہماری دادیوں نے، نانیوں نے کہا کہ شاہ ہم کل 2 بجے آ رہے، تو گورنمنٹ بولی نہیں آنا۔ تو ہمارے بھی ضعیف مائیں، دادیاں، نانیاں الحمدللہ وہ بولے نہیں ہم آ رہے، اور جس کسی کو ہمارے ساتھ چلنا ہو، اب دلی کی پولیس پریشان کو شہریت نہیں دی جائے گی۔ یہ CAA کیوں بنائے؟ اسی لیے بنائے کہ پہلے آسام میں ان 13 لاکھ غیر مسلم کو، نان مسلمز کو CAA کے تحت سٹیزنشپ مل جائے، اور جب مسلمان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ فارنرز ٹریبیونل ہے، کورٹ ہے، جا کے لڑو، اور میں کورٹ میں لڑوں گا، ڈیٹینشن سینٹر میں جاؤں گا، اور آپ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو سٹیزنشپ دیں گے آسام میں۔ پوچھو ان BJP والوں سے، میں چیلنج کر رہا ہوں، جب امت شاہ نے کہا تھا کہ میں فلاں سیاسی لیڈر سے ڈیبیٹ کرنے، بحث کرنے تیار ہوں، تو میں نے کہا وزیر داخلہ جناب شاہ چھوڑو ممتا بنرجی کو، راہل گاندھی کو، اکھلیش یادو کو، ایک داڑھی والے سے مقابلہ کر لو، میرے جواب کا سوال کا جواب دو۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آسام آپ کے لیے ایک مثال ہے۔ دوسرا کہتے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ NRC کی بات ہی نہیں ہوئی، جھوٹ، پھر سے دوسرا جھوٹ۔ بھارت کے وزیر اعظم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اور سچ یہ ہے کہ NPR اور NRC میں کوئی فرق نہیں ہے۔ NPR NRC ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ جس دن NPR ہوگا NRC کبھی بھی ہوگا۔ پارلیمنٹ میں سے ایک سوال کے جواب میں مودی کی حکومت نے جواب دیا، انگریزی کا لفظ استعمال کیا کہ till now there is no proposal for NRC۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک، یعنی ابھی نہیں ہے، مستقبل میں ہوگا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں وزیر اعظم کو، کہہ دو نا آپ کہ 2024 تک بھارت کے سمویدھان کے تحت جب تک میں اس ملک کا پردھان منتری وزیر اعظم رہوں گا، اس وقت تک دیش میں NRC نہیں ہوگا۔ نہیں بولیں گے وزیر اعظم؟ بولو وزیر اعظم، آپ کیوں نہیں بولتے؟ لمبی چھوڑنے میں تو آپ ماہر ہیں، ایک بات سچ کہہ دو، آپ ایک بار کہہ دو نا کہ جب تک میں پردھان منتری ہوں NRC نہیں کروں گا۔ نہیں بولیں گے۔ اور NPR NRC ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ تیسری جھوٹ ان کی کہ جب NPR ہوگا 1 اپریل سے تو کوئی کاغذ نہیں پوچھا جائے گا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ یہ جھوٹوں کے سردار نہیں بلکہ جھوٹوں کی فیکٹری کے MD ہیں لوگ۔ کہاں سے سچ ثابت ہوتی؟ سنو آپ، MHA کے ویب سائٹ پر جاؤ، منسٹری ہوم افیئرز، انومینیٹرز کی مینیول ہے، کتاب ہے، کہ جو لوگ آپ کے گھر پر آئیں گے 1 اپریل سے، وہ کتاب میں کہہ رہا ہے رول 2.2.3، رول 2.2.3، رول 2.2.6 آپ جا کر دیکھ لو، جس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سب ڈسٹرکٹ رجسٹرار، ایک سب ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ آپ کے گھر کو آئے گا، پوچھے گا آدھار کارڈ ہے بتاؤ، پاسپورٹ ہے بتاؤ، ڈرائیونگ لائسنس ہے بتاؤ، ووٹ ڈالنے کا ایپک کارڈ ہے بتاؤ، بتاؤ امت شاہ یہ لکھا ہے نہیں لکھا بتاؤ، میں جھوٹا ہوں یا آپ جھوٹ بیان کر رہے ہیں؟ یہ کاغذ پوچھیں گے آپ سے آ کر NPR کے نام پر۔ ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے، کتاب میں لکھا گیا ہے جو انومینیٹرز مینیول کو کہا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اب ہوگا کیا؟ NPR جب ہوگا تو گھر پر آ کر یہ لے کے چلے جائیں گے نام وام لکھ کر۔ اس کے بعد
وہ جو سیکشن آفیسر سے کم ہوگا وہ اگر چاہتا ہے تو عبد الرحیم کے نام کے آگے ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھ دے گا، وارث پٹھان کے نام کے بازو ڈاؤٹ فل لکھ دے گا، امتیاز جلیل کے نام کے بازو ڈاؤٹ فل لکھے گا، ہمارے کرناٹکا کے صدر ان کے نام کے آگے ڈاؤٹ فل لکھ دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیوں لکھے گا تو ڈاؤٹ فل؟ اس کی مرضی، اس کا اختیار۔ میں مذاق کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سچ بیان کر رہا ہوں۔ اس کی مرضی ہے، لکھ دے گا اور کہے گا عبد الرحیم تو ڈاؤٹ فل سٹیزن ہے، بتاؤ اب اپنی شہریت ثابت کرو۔ عبد الرحیم کو دوڑنا پڑے گا، کاغذ لانا پڑے گا، دادا کا پردادا کا وجود دکھانا پڑے گا گلبرگے میں۔ چلیے وہ ہو گیا۔ اس کے بعد گلبرگے میں ایک لوکل رجسٹر بنائی جائے گی اور گلبرگے کی بلدیہ میں لوکل رجسٹر چپکا دی جائے گی، اور اس پر کوئی بھی جا کر کسی کے نام کے آگے کہے گا کہ مجھے اس پر شک ہے، کسی کے نام کے آگے مجھے اس پر شک ہے، اور جب اگر میں جا کر کسی کے نام پر کہوں گا کہ مجھے عبد الرحیم کے نام پر شک ہے تو مجھے کچھ کاغذ دینے کی ضرورت نہیں، صرف کہنا کہ مجھے اس کے نام پہ شک ہے۔ اس کے اوپر پھر عبد الرحیم سے پوچھا جائے گا چلیے آئیے اب آپ اپنی شہریت ثابت کریے۔ یہ قانون ہے، اور اگر نہیں ثابت کریں گے تو این آر سی ہو جائے گا، ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے، این آر سی ہو جائے گا۔ اور سنو آپ، یہ جو کچھ ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں ان کی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ کر بیان کر رہا ہوں، میں کوئی کہانی نہیں بنا رہا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر سنگھ پریوار کے لوگ، بی جے پی کے لوگ اگر مجھے جو کچھ یہاں پر کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ کل۔ یہ تمہارے رولز میں این پی آر این آر سی میں لکھا ہوا ہے۔ اور آپ ایک اور پانچویں بات سن لیجئے، اگر ملک میں این پی آر این آر سی ہوگا 65,000 کروڑ کا خرچہ ہوگا، 65,000 کروڑ کا خرچہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا سے اچھا اگر کام بھی ہوگا تو کم سے کم 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے، 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے۔ یہ ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں، ماہرین لکھ رہے ہیں، بہترین سے بہترین کام ہوگا، 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے۔ جب یہ پڑھا تو میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔